شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، اللہ رب العزت کا وہ مقرب و نورانی فرشتہ جس کو تمام انبیاء کرام کا ساتھی، رازدان و صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جو برق رفتاری سے کنویں میں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گرنے سے پہلے تھام لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس خوشخبری و نوید لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچا کر آسمانوں کی طرف لے جانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش دیکھی، جنت سے نکلنا دیکھا اور خاتم النبیین کی حیات مبارکہ کے ہر لمحے پر آپ ان کے ساتھ معاون کے طور پر رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں اللہ نے بہت سی قوتیں، صلاحیتیں، طاقتیں ودیت کی ہیں، اتنی کہ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات ان کے ایک پر سے تباہ ہو جائے۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کے سب سے مقرب اور قریبی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اور آپ کی شکل مبارک کیسی ہے۔ دوستوں، قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کا ذکر صرف 3 بار کیا گیا ہے۔ اسلامی لٹریچر، احادیث و واقعات کی روشنی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے مستقل مددگار و معاون بنے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کی اس وقت بھی مدد کی اور ڈھارس دی جب مکے کے کفار آپ پر ظلم و جبر کر رہے تھے۔ نبی کی حیات مبارکہ میں آنے والے تمام سیاسی بحرانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ علیہ السلام نے جنگ بدر میں ہزاروں فرشتوں کے ساتھ نصرت و مدد کی۔ جبرائیل کا مطلب غلام، یعنی اللہ کا بندہ و غلام۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ پہلے مقرب فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور اس زمن میں ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش جنت و جہنم سے بھی پہلے کی ہے۔ ایک مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کیا شے کو پیدا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام موجودات و چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور اسی نور کے ایک حصے سے قلم و جہاں بنائے اور دوسرے نور کے حصے سے فرشتے پیدا کیے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ تمام فرشتے رسول خدا کے نور سے ہی معرض وجود میں آئے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس سے اسی طرح کی ایک روایت نقل ہے جس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش و ان کی عظمت و حسن کے بارے میں روایت بتاتے چلے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالی جو حسن و جمال، خوبصورتی، شان و شوکت، عظمت، جلال و نور اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس پر آپ نے سجدے میں جا کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ کا وہ سجدہ اسلامی روایتوں کے مطابق 30,000 سال کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عرش کے برابر میں نور کا ایک سمندر ہے، اور اس نور کے سمندر و بحر کی چوڑائی و لمبائی اس ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام اسی نور کے سمندر میں ہر روز بوقت سحر غوطہ لگاتے ہیں، جس سے ان کے نور میں، جمال میں، شان و شوکت میں، حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نورانی غوطے کے بعد آپ کے پر مبارک سے نور کی بوندیں ٹپکتی ہیں، جس سے اللہ ہر بوند پر ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ و رتبہ بہت بڑا اور عظیم ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے مؤذن حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ پہلے فرشتے تھے جو فوراً سجدے میں چلے گئے۔ یہی ادا، یہی انداز جبریل اللہ کو پسند آیا اور آپ نے ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور آپ علیہ السلام تمام فرشتوں کی سرداری پر فائز ہو گئے۔ قدیم مذہبی لٹریچروں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک اور نام ہے جو المنوس ہے، جس کا مطلب رازدار، امانت دار کا ہے۔ اصحاب محمد کے ایک مشہور صحابی دہیہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ یہ بہت حسین و جمیل ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک بار حضور علیہ السلام کے سامنے آپ نے اپنے پر مبارک کھولے تو زمین و آسمان کی ہر شے ڈھک گئی، سب کچھ چھپ گیا۔ اور دوسری بار حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں واقع معراج میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی دوری 500 سال کے قریب ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 700 سال کی ہے۔ ان روایتوں سے بخوبی جانا جا سکتا ہے کہ جس کے کندھوں کا فاصلہ اتنا وسیع اور بڑا ہے، اس کی قد و قامت اور جسامت کا کیا حال ہوگا۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت و قد و قامت میں دیکھنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار حضور علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے جبریل کو دیکھنے کی خواہش ہے، مجھے ان کی زیارت کرنی ہے، آپ مجھے ان کی اصلی صورت میں زیارت کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتے، ان کو دیکھنے کی طاقت و تاب تم میں نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کے چچا نے اصرار کیا تو رسول خدا نے ان کو بٹھایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا امیر حمزہ سے کہا کہ چچا جان اپنا چہرہ اٹھائیں اور انہیں دیکھ لیں۔ جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ مبارک بلند کیا اور آپ کی نظر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیروں پر پڑی تو وہ برداشت نہ کر پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو البتہ دوسری شکلوں میں دیکھنے کی کئی احادیث ہیں۔ سب سے مشہور حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور اس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں جانتا تھا، نہ وہ قرب و جوار کا کوئی رہائشی تھا۔ وہ شخص حضور علیہ السلام کے انتہائی قریب بیٹھ گیا اور سوالات کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال پر جواب دیتے۔ ہم میں سے کسی میں یہ پوچھنے کی جرت نہیں تھی کہ یہ شخص کون تھا۔ کچھ عرصے بعد حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ و عظمت بہت بڑی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وحی کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے اور اللہ اور انبیاء کرام کے درمیان ایک طرح سے رابطے کا ذریعہ تھے۔ آپ علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل و برتر ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اس آیات میں اہل علم فرماتے ہیں کہ روح دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر ضرور کر دیجئے۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کے موضوعات پر ویڈیو بر وقت مل سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.